ناظرین، پارہ نمبر 12 کے اندر جہاں ہمیں دوسری اقوام کا ذکر ملتا ہے، اسی پارے میں قوم لوط کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، قوم لوط کا ہم نے انجام دیکھا، بہت عبرتناک تھا، اور وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بھی رہے گی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ غیر فطری جو عمل ہے، یہ ایک بیماری کی طرح، ایک وبا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس دین نے رہنمائی بھی ہمیں میسر کی ہے۔ تو ان ایشوز کو کس طرح آپ بیان کریں گی، اگر آج کے دور میں بھی خاص طور پہ اس عمل کو ہم دیکھیں اور جو پھیلتا جا رہا ہے، تو آپ کیسے بیان کریں گی اس عمل کو؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 78 ہے، اور ایک آیت میں نے 82 لی ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مہمانوں کو آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ایک اور بھی آیت ہے سورہ ہود کی 83، ترجمہ ہے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ ہم پچھلے پاروں میں بھی قوم لوط کا ذکر کر چکے ہیں۔ ابھی جو ہم اس ایپیسوڈ کے اندر مزید انبیاء کا ذکر اور ان کی قوموں کا ذکر کر چکے، اور وہ کون سے گناہوں میں ملوث تھے، اور یہ آگے بھی ابھی ذکر آئے گا مزید حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو انسانیت سکھانا چاہ رہے تھے۔ تم ایک انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کے اندر حد درجے گر جاتا ہے تو وہ کہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسفل السافلین تو خیر منافقوں کے لیے آیا ہے، لیکن پھر وہ انسان بھی نہیں رہتا اور وہ حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے۔ جیسے کہ اب اس سے ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ آج ہمارے جو مومنین مسلمان، اگر ہم دنیا میں دیکھیں جس طرح کا ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کیا وہ ایک انسان سوچ سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں وہ انسانیت سے انسان بہت زیادہ نیچے گر کر حیوانیت کی طرف آ گیا ہے۔ جیسی ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک انسان کو زیب نہیں دیتا۔ صحیح بات۔ تو ہم جانتے ہیں کہاں کہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو قوم تھی، یہ فطرت سے ہٹ کر چند سالوں سے تو دوبارہ اس کا ذکر آ گیا ہے، اور ہمارے ملکوں میں بھی یہ ذکر آ رہا ہے۔ LGBTQ کا ایک ایجنڈا ہے جو کہ اب مسلم کنٹریز میں بھی باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے، فنڈنگ کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ نام بدل بدل کے بہت ہی آرام سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ پوری ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ پیجز بنے ہوئے ہیں، اور
یہ جو کام جو سیم سیکس کی جو رغبت ہے مطلب یہ چل رہی ہے، اور یہ اللہ نے صریحاً بتا دیا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ اس کے لیے عذاب جس طرح کا آیا. اور میں اس بات کو ریپیٹ تو تھوڑا کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے پاروں میں یہ آ چکی ہے بات کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کئی طرح کا عذاب بھیجا. ایک آتش فشاں کا بھی عذاب تھا، لاوا تھا جو کہ نیچے سے نکلا اور اچھل کر جو ہے نا وہ بستی کو پھاڑتے ہوئے اوپر چلا گیا. جی، قوم لوط پہ 3-4 طریقے کے عذاب آئے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ عمل اتنا زیادہ گھناؤنا اور ناپسندیدہ تھا کہ آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کتنا زیادہ ان کا بھی جب ذکر آتا ہے کسی اور صورتوں میں، حضرت لوط علیہ السلام بھی اتنا پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا میری قوم میں اور وہ لوگ لڑکے تھے نا تو انہوں نے کہا لڑکیاں بھی موجود ہیں، ہم نکاح کر دیتے ہیں تو تم لوگ اس سمجھ سے دور رہو، پاکیزگی کے راستے پہ لاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ اس بستی کو پورا تلپٹ کر دیا گیا. تلپٹ کر پر پھر نشان زدہ پتھر، ہم اصحاب فیل کا واقعہ سنتے ہیں، اصحاب فیل کیسے پتھر آئے، کیسی ابابیلیں آئیں. یہاں پہ اب دیکھیے کہ ایسا پتھراؤ ہوا جو کہ سیل لگا کے اللہ نے بھیجا. اللہ کا غضب دیکھیں، اور وہ پتھراؤ ان لوگوں کے اوپر وہ بھی ہوا. عذاب کی اتنی صورتیں تھیں کہ ان کا جو نام و نشان تک جو ہے نا وہ مٹا دیا گیا. اور سب سے زیادہ جو رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیگم تھی وہ ان کے ساتھ شامل تھی. تو یہ انتہائی عبرتناک جو ہے یہ واقعہ تھا، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کر دکھا دیا تو یہ کتنا زیادہ یعنی صریحاً عذاب کی طرف یہ جو عادات ہے، یہ جو غلط صحبتیں ہیں یہ لے جاتی ہے. تو اپنے آپ کو درست کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آپ دیکھیے جامع ترمذی 1457 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بھی یہ بارآور کروایا ہے کہ ان غیر فطری کاموں سے ہم گھنونے جرائم سے، گھنونے جرم سے پرے رہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں. تو عملی یہی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی جو ہے اس پہ عذاب آنا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری نسلوں کے معاملے ہیں. اپنے جو بچے ہیں اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کی تربیت، ان کی صحبتیں اور پیرنٹنگ کے صحیح اصول یہ سب ہمیں اپنانے کی بہت ضرورت ہے. ہم اس طرح کوئی ریلیکس نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ سب سے مشکل امتحان کا پرچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں اولاد کا پرچہ جو ہے وہ تھمایا، اور اس میں ہمیں میرے خیال میں A+ لینے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ پارہ نمبر 12 میں ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قوم مدین کے بارے میں. تو قوم مدین کے بارے میں آپ ذرا بیان کیجیے کہ اس قوم کا انجام کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت سے آپ کا جواب دوں گی. سورہ ہود آیت نمبر 84، 85 اور ایک اور آیت 94 میں نے لیا. اچھا، سورہ ہود کے متعلق مجھے یہ بات شروع میں بتانی چاہیے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا جلدی. ان کے مضامین ایسے تھے نا، ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے یہ بات کہی ہے، اور ان کو کتنی تڑپ تھی، ان کو کتنا غم تھا نا اپنی امت کا. اور یہ سارے واقعات بھی اسی لیے آئے تھے کہ ہمیں تذکیر و نصیحت ہو امت محمدیہ کے. قرآن میں اسی لیے آئے نا کہ ہم ان چیزوں سے بچ کر رہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ
إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा. उसने कहा, है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, और नाप तोल में कमी ना करो. आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा. और ए बरादरान कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दिया करो, और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो. अगली आयत है, और आखिरकार जब हमारे फ़ैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी मोमिनों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए. हम जब पढ़ रहे कि नाप तोल में कमी करते थे ये लोग, और अगर हम एनालाइज करते जाएं तो सिर्फ ये वाली जो एक बुरी एक खसलत है जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को हाईलाइट की गई है. अगर हम पिछली कौमों के साथ उम्मत मोहम्मदिया के फ़र्द होते हुए मवाजना करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर आज मौजूद हैं, मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, दुख होता है, और हम सब ये महसूस करते हैं वो सारे गुनाह हमारे अंदर बदरजयतम नज़र आते हैं, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा. इसमें सिर्फ देखने को तो ये बात है कि अदल व इंसाफ हो, कमी ना हो, तोलो तो सही तोलो, उसको उसका हिस्सा दो. अब वो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की भी बात हो सकती है ना, रेवेन्यूज़ की भी बात हो सकती है ना, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हो सकती है ना. अब जब आज इसको अप्लाई करें, कमीशंस की बात हो सकती है, शेयर्स की बात हो सकती है, जो भी शक्लें हैं तो वो देखने की ज़रूरत है ना कि, और वाकई ये चीज़ भी हमारे यहाँ नज़र आती है. अब ये हुआ कि वो लोग इसी तरह जैसे हमें नज़र आया ना कि ऊँटनी का मुतालबा हुआ था, इसी तरह उन लोगों ने कहा, अच्छा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कौम के लोगों ने कहा, कौम मदियन ने, तुम्हें कुछ भी करना है कर लो. कौम ने कहा कि अगर आसमान का कोई टुकड़ा हम पर गिराना है तो गिरा दो. तो कौम मदियन पर बैक वक्त आसमान और ज़मीन से 2 अज़ाब नाज़िल हुए थे. बैक वक्त साइमल्टेनियसली. मुफस्सरीन ने लिखा है अल्लाह ताला ने 7 दिन तक इस इलाके की हवा को जामिद कर दिया, रोक दिया था. सूरज की गर्मी और हफ्स ने इन लोगों को हलकान कर दिया, दिन को सुकून और ना ही रात को नींद, जिसकी वजह से उनके जिस्म अकड़ गए थे और उनको सांस भी नहीं आ रही थी. गर्मी की शिद्दत थी, हवा रुकी हुई थी, और जैसे कोई होते हैं ना ऑक्सीजन लोगों को लगी होती है, हम जिक्र भी कर रहे थे ऑफलाइन, ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई पल्मोनरी पेशेंट हो, कोई डिज़ीज़ हो, तो इस तरह अजीब अजीब ना आवाज़ें निकलती थी. 7th डे जब हुआ तो आसमान पर काले बादल आए और लोग बड़े खुश हो गए कि शायद बारिश होने वाली है, ऐसा हफ्स हुआ था. लेकिन दर हकीकत उधर से एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कलेजा फाड़ देने वाली आवाज़ आई, ज़लज़ला आया, और उन्हें ऊपर और नीचे से दबोच लिया गया. और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का हर्फ ब हर्फ जो कुछ उन्होंने कहा था वो सच साबित हुआ. उनकी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई. अल्लाह ताला ने कौम समूद को भी जो है धुतकार दिया.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے اور نیک عمال کرنے کی توفیق دے. جی. اس میں تو ناپ تول میں کمی جی کی بات ہے تو اس کے لیے عذاب ہے. اس کی جو کچھ میں نے اگزامپلز آپ کو دی وہ ہے، اور جنہیں ہم عام زندگی میں بڑا معمولی کام سمجھتے ہیں، معمولی کام سمجھتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یا بلیک مارکیٹنگ کرنا، منی لانڈرنگ کرنا، اور یہ تو بڑی کامن پریکٹس جو ہے، جو ممنوع چیزیں ہیں ان کی فروخت کرنا. تو اللہ تعالیٰ ووٹنگ کو دیکھ لیں، الیکشن میں دیکھ لیں. جی اب اللہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، ایک امانت دی جاتی ہے، اس میں خیانت کی جاتی اس ہے. میں ووٹنگ ادھر ساری ادھر سے ادھر فیک بالکل ایسا ہے، جی. بالکل باکسز اٹھا کے پہلے سے تیار ہوتے ہیں یا بعد میں ہائی جیک ہو جاتا ہے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ پارہ نمبر 12 میں مختلف اقوام کا ذکر ہے، ریاکاری کے، ہمیں ریاکاروں کی صفت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہے ان کے اوقات کو بھی بیان فرمایا ہے. دن میں 5 وقت نماز جو ہے وہ مومن پہ فرض ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے؟ کیونکہ آج تو ہم ٹائم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا ہو گیا ہے، عشاء کا ہو گیا ہے. تو اس پارہ نمبر 12 میں نماز کے اوقات قرآن میں کیسے بیان ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آیت نمبر 114 ہے سورہ ہود. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں. ذکرہ یاد دہانی ہے، للذاکرین جو ذکر کرنے والے ہیں، جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں. دیکھیں نماز کا ذکر تو قرآن میں بہت دفعہ ہے نا، اور مختلف طریقوں سے اللہ نے سمجھایا ہے. اب ہم پہلے تو اس بات کو غور کریں کہ یہاں پر قصے، کہانیاں اور قوموں کی بات ہو رہی تھی، تو اچانک سے نماز کا ذکر کیسے آ گیا؟ پہلے تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں. دیکھیں نماز وہ چیز ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کسی مشکل میں آؤ، آزمائش میں آؤ، امتحان میں آؤ، تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اہم ہدایت تھی جو کہ مومنین اور ذاکرین کو دی جا رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے بنو. نماز کی شکلیں ظاہر ہے ہر دین سارے انبیاء کا ایک ہی تھا، ساری قوموں کا ایک ہی تھا. اسلام شریعتیں مختلف تھیں. ہماری نماز جو ہے پراپر وہ ہے جو تا قیامت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کیسے؟ حدیثوں کے ذریعے سے صحابہ کو بتا کے وہ ہمیں اس طرح سے رہنمائی ملتی ہے. قرآن میں نماز کا طریقہ اس طرح نہیں ہے، نا وضو کا طریقہ ہے نا. رہنمائی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث سے ملتی ہے. اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہدایت ہے ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہمیں حوصلہ ہو اور اللہ سے ہم مدد حاصل کریں جہاں بھی مشکل آئے. طرفی النہار، دن کے دونوں طرفوں میں، یعنی کب؟ دن کا ابتدائی حصہ ہو گیا فجر، اور دونوں طرفوں میں ظہر اور عصر. وزلفا من اللیل، اور رات کے 6 حصے ہیں. اس میں جو انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز داخل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے باقی حصوں میں تہجد کی نماز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرنے کی مومن کوشش کرتا ہے. تو یہ وہ والی نماز ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو. یعنی یہ نماز پنجگانہ جو ہم پڑھتے ہیں، نوافل جو پڑھتے ہیں، سب نیکیاں ہیں اور یہ ہماری برائیوں کو مٹاتی رہیں گی ساتھ ساتھ. تو مراد یہ کہ کبائر کا نہیں ہوتا، کبائر سے تو اجتناب ہی کرنا ہے. جیسے کبائر کا بھی ہم نے ذکر بھی ہمارا چل رہا ہے. تو صغیرہ گناہ جو ہے نا
وہ جو ہے وہ پھر بیٹنے کی امید ہے انشاءاللہ۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کبائر سے اجتناب کرتا ہے تو نماز پنجگانہ، پھر جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو مٹا دینے والے عمل ہے۔ مسلم کی حدیث سے بس یہی بات ہے کہ جو برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو مٹانے کے لیے خود ہم کو پہلے ان رولز پر عمل کرنا ہوگا، خود نیک بننا ہوگا، پھر جو ہے جو وار چل رہی ہے نیکی اور برائی کی اس کو شکست دینی ہوگی، اور اس کے لیے جو بہت اچھا ایک ذریعہ ہے وہ ایک نماز ہے۔ وہ صرف ایک ایکسرسائز نہیں فزیکل، وہ ایک اللہ ہمیں ایسی نمازیں عطا کرے خشوع و خضوع والی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا۔ جی تو اب اس کے عملی نقطے میں اور حدیث کے بارے میں، جی اس بارے میں حدیث جو ہاں، آئی ہے، حدیث آپ لوگوں نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہوگی، تو اسی کو میں بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 بار نہا لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، ذرا بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خالی عملی نکتہ تو بہت واضح ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، نماز کو قائم کریں، نماز کی حفاظت کریں، نماز کو قائم کریں۔ قرآن میں ہمیشہ آیا نماز کو قائم کریں، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو، قائم کریں۔ ہم اپنے اداروں میں اور اپنے گھروں میں، اپنے حلقوں میں۔ سونے کے عمل میں خوابوں کا آنا ایک فطری عمل ہے کہ خواب ہمیں آتے ہیں، تو یہ خواب جو ہیں کیا حقیقت میں خواب سچے بھی ہوتے ہیں؟ ان میں کوئی پیش گوئی بھی ہوتی ہے یا کچھ اشارے بھی ملتے ہیں خوابوں میں؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت ہم جاننا چاہیں گے۔ انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، وہ خواب کہلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ تو مزید احادیث میں بتایا گیا کہ روح قبض کر لی جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور انسان ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ اب خوابوں کی کیا صورتیں ہیں، اس کی 4 چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ خواب انسانوں کی چھپی ہوئی خواہشات کا عکس ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کبھی دیکھیں آپ ورلڈ کپ جیت رہے ہیں، صحیح بات ہے، یا کچھ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چون یہ کہ خواب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں جو علماء نے بتائی ہیں، مفسرین نے۔ 3rd یہ ہوتا ہے کہ بعض خواب برے ہوتے ہیں اور وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مستقبل کے خطرے کو بھانپ سکتے ہیں۔ 4th خواب پیشن گوئی بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تدبر القرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، سورج اور چاند سے مراد ان کے والد اور والدہ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ قرطبی کی روایت ہے۔ حضرت یوسف کی والدہ اگرچہ اس سے پہلے وفات پا چکی تھی، لیکن ان کے والد نے ان کی خالہ سے جو ہے نکاح کر لیا تھا، تو وہ بھی پھر والدہ ہی ہو گئی نا، زوجیت میں آ گئی، ان کو مائی کہا جائے گا۔ یہ خواب سیدنا یوسف کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات کا مقدمہ ہے، جس کی بنا پر وہ دنیا و آخرت میں بلند مقام پر فائز ہوئے۔ یعنی ایک اس میں پیشن گوئی دے دی گئی تھی نا، اور پھر وہ سچا ثابت ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بلندیاں عطا کی نا کہ وہ کامیاب بھی ہوئے نا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں کچھ حدیثیں پڑھتی ہوں، پھر تھوڑا سا اس کو بات کو سم اپ کر دوں گی، آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا، اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہم اس سے کیا اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں یا کیا سمجھ آئی ہمیں۔
حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سیدنا انس بن مالک نے اور ان سے سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خوف نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، مومن کا خوف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب۔ یہ صحیح بخاری کی 6990، ٹھیک ہے، یہ بھی تقریباً مطلب ایک ہی ہے نا۔ ایک اور صحیح بخاری کی 6984 حدیث ہے، ابو قتادہ سے روایت ہے۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب جو پریکٹیکل پوائنٹ ہے وہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہم خود سے تعبیر نکال لیتے ہیں نا خواب کی اور خود سے پھر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو خواب کی تعبیر جاننا ایک پورا علم ہے، لوگوں نے اس میں زندگیاں لگا دی ہیں۔ جب بھی کوئی خواب دیکھیں، ایک تو حدیث میں یہ بتانا چاہوں گی کہ حدیث کے مفہوم کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ جب برا خواب دیکھو تو جب بھی تمہاری آنکھ کھلے بائیں کروٹ لو اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور 3 دفعہ جیسے تھوکنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ تھوک دو، ضروری نہیں کہ پراپر جیسے تھوکا جائے، تھو کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گائیڈنس دی ہے، اور حدیث میں یہ بھی گائیڈنس دی ہے کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو، اور میں نے جو کتاب اس کی پڑھی ہوئی ہے اور جو علم اس کا میں نے میگر سا تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا جو واقعات تھے سچے احادیث سے پوری کوٹڈ، کہ جن لوگوں نے بیان کر دیا نا برا خواب تھا، برا بتا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا ہے کہ وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، اور احادیث میں اس کے پورے واقعات تھے، انہوں نے ایسے اس کو ایکسپلین کیا ہے، جن عالم کی میں نے وہ کتاب میرے پاس ہے نا۔ تو دیکھیں اس میں حکمت ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اچھا، اس میں عمل باقاعدہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کہ بعض دفعہ ہمیں اکثر تعبیر نہیں سمجھ آ رہی، دیکھیں ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں صرف شارٹ میں اس پہ بات کروں گی، میں کوئی ایسی عالمہ یا کوئی اس کے اوپر اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ صحیح بتاؤں گی۔ کہ بعض دفعہ ہم کوئی چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی بری چیز ہمیں دکھتی ہے اس کا مطلب بہت اچھا ہوتا ہے، جی، اسی لیے پورا یہ علم ہے۔ ایک تو کسی کو بیان نہ کریں، اور اگر کوئی بہت اچھی آپ کو خوشخبری نظر آئی ہے، حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر بات، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم مظاہرے میں بیان کر رہی ہوں، کہ وہ آپ صرف اس کو بتائیں جس کا آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ سے بہت محبت اور بہت مخلصانہ تعلق ہے، کوئی آپ کا عزیز دوست ہو سکتا ہے، یا والدین یا اولاد یا کوئی بھی بہن بھائی، اگر آپ کو یقین ہے، ورنہ بہتر ہے کہ آپ نہ بتائیں، اس پہ بھی کوئی نظر یا اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ خواب اچھا ہو یا برا ہو کسی سے شیئر نہ کریں۔ جی، اچھا ہو تو صرف مخلص جس پہ آپ کو یقین ہے جی، آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اس کے اچھے اثرات ہوں گے جو ہمیں حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے۔ برا تو بالکل ہی نہیں بتانا، صدقہ دینا ہے، اور اگر آپ کو صدقہ دے دیں اللہ کی راہ میں جس بھی شکل میں، پیسے کی شکل میں، مال کی شکل میں، کسی کی ضرورت پوری کر لیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، پارہ نمبر 12 میں اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، وہ کون سی دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مانگی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہمارا طریقہ ہے ہم آیت کے ذریعے سے ہی پہلے بات شروع کرتے ہیں، اور آیت میں آپ کا جواب ایک لحاظ سے شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب،
قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ یہ تفسیر تفہیم القرآن۔ اچھا، اس کا مضمون بھی ربوبیت بھی ہے کہ فوراً ہی ربوبیت سے ہی شروع ہوتا ہے، اے میرے رب، دعا جو یہ کر رہے ہیں نا۔ اور بیسیکلی جو سارا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ آج کل کے نوجوانوں کے میں سمجھتی ہوں کردار کی حفاظت کے لیے، آج کل کے ماحول کے لحاظ سے، آج کل فتنوں کا بھی دور ہے، فتنے عروج پر ہیں، ہر طرح کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرح کے گناہ ہیں، ہر طرح کی ترغیبات ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو حضرت یوسف کے کردار میں، ان کے کیریکٹر میں، ہمارے کردار کی حفاظت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ حسن یوسف مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی ایک ایسا حسن عطا کیا تھا جو کہ بہت غیر معمولی تھا۔ 19-20 سال کے وہ ایک خوبصورت نوجوان تھے، پھر غریبی بھی ہوئی، جلا وطنی بھی ہوئی، جبری غلامی بھی ہوئی، بیچا بھی گیا، اور بیچ کر جو اللہ کی مشیت کے تحت انتہائی ایک رئیس کے گھر اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ ان کے حسن کا چرچا ساری ہی دارالسلطنت میں پھیلتا چلا گیا، اور شہر بھر کی جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، امیر گھرانوں کی عورتیں ان پر فریفتہ ہو گئیں، اور بہت سارے خوبصورت جال جو تھے وہ ان کے ارد گرد بن دیے گئے۔ ہر طرح کی تدبیریں، میں کہوں گی ہیراسمنٹ، ہراس کیا گیا ان کو۔ وہ اتنے پاک باز اور زہد کے اوپر تھے، ظاہر ہے اس زہد کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے موقع پر بہت پریشان تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو ان کے اوپر الزام بے بنیاد لگایا گیا تھا نا قید کا، یہ قید میں منظور کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، ایک لڑکا، گڈ لکنگ، خوبصورت، ایک نبی یہ بات کہہ سکتا تھا، یا کوئی پاک باز ایک نوجوان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس نے کہا مجھے قید منظور ہے، بنسبت اس کے کہ میں جو جال میرے ارد گرد پھیلایا جا رہا ہے میں اس کے اندر پھنس جاؤں۔ یہ ایک بہت ہی ایک بلند عمل ہے نا۔ بالکل شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتے کرتے بھی انسان ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کا مشکل آ جاتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں آج کے نوجوان کو کہ کیسی مضبوط سیرت تھی، صرف لڑکوں کو نہیں، لڑکیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، کہ ایسی ایسی حسین اور جوان عورتیں جو کہ ان کے اوپر بالکل بری طرح گرویدہ تھی، فریفتہ تھیں، اور وہ جو تھے اللہ سے التجا کرتے ہیں، میں کمزور ہوں اللہ، میں جو ہوں نا مجھے آپ بچا لیجئے، میں چاہتا ہوں میرے قدم کہیں پھسل نہ جائیں، مجھے قید منظور ہے۔ یہ بہت میرے خیال میں ادھر بہت ہی زیادہ فوڈ فار تھاٹ موجود ہے نا۔ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بخاری کی 660 نمبر حدیث ہے، اور مسلم کی 1031 حدیث ہے یہ۔ اب اس کے عملی نقطے کی طرف جی، عملی نقطہ میں خیال ہے ہم کافی بات کر چکے کہ کیسے اپنے کیریکٹر کو ایمان کے بلبوتے پر اور رب کی بندگی کے دائرے میں، اس کے حصار میں رہتے ہوئے اپنے کیریکٹر کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے ایمان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی امیج کے صورت میں
ایک یہ صورت بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہے، ویسے تو ان کے اندر بے شمار ان کے پاس حکمت تھی، معاملہ فہم تھے، ذہین تھے اور امانت دار تھے، بڑی خوبیاں قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو آخر میں عملی نکتے کے ساتھ ساتھ ایک یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ اللہم قنی شر نفسی و عازم لی علی ارشدی امری، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے اور درست کام پر مجھے مضبوطی عطا فرما۔ مشق قرآن سیریز میں آج ہم نے پارہ نمبر 12 کے سے کچھ سوالات اخذ کیے۔ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ نے نہ صرف ان کے جوابات دیے بلکہ تشریحات بھی بیان کیں اور تفاسیر کا حوالہ بھی دیا۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہم نے جو کچھ آج سنا اور جو کچھ ہم نے دیکھا تو اس میں مختلف اقوام کے اوپر جو عذاب الہی آیا، تو آج وہ سب برائیاں ہمارے معاشرے میں، سماج میں موجود ہیں۔ تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اور نبی پاک کے بتائے ہوئے ان راستوں پہ، توحید اور رسالت کے دیے ہوئے اسباق پہ قائم رہتے ہوئے نہ صرف اپنے کردار کی بلکہ سماج کی بھی تشکیل دینی چاہیے۔ آج پروگرام کا یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے مگر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم قرآن پاک کے بھی 18 پارے جو ہیں وہ رہتے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح ان میں سے سوالات اخذ کیے جائیں اور ان کی تشریحات تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ اللہ حافظ۔